الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اضافہ کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو چار چیزیں عطا ہوئیں اسے دنیا اور آخرت کی خیر عطا ہوئی: اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا دل، ذکر سے تر زبان، مصائب پر صبر کرنے والا جسم، اور جان و مال و آبرو میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ جناب جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور آئیے انشاءاللہ چلیں گے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کی جانب، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے ایمان والو، زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو کہ بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کو بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج بدگمانی، یہ جو رازوں کی ٹوہ میں رہنا اور یہ جو غیبتوں کے معاملات، اس پر گفتگو کریں گے۔ ذہن میں رکھیے کہ بدگمانی دلوں میں دوری پیدا کر دیا کرتی ہے، بدگمانی بغض اور حسد جیسے امراض میں مبتلا کر دیا کرتی ہے، بدگمانی آپ کو عیبوں کو تلاش کرنے میں لگا دیا کرتی ہے، بدگمانی اچھے خاصے رشتوں کو تباہ و برباد کر دیا کرتی ہے۔ بدگمانی کرنے والے ناظرین، دو بھائی جو ہیں وہ آپس میں دشمنی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، ساس اور بہو ایک دوسرے کے خلاف ہو جایا کرتے ہیں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر اعتماد کو ختم کر دیا کرتے ہیں، بات بات پر آپس میں لڑائی جھگڑے رہنے لگتے ہیں، آخر کار طلاق اور جدائی تک کی نوبات آ جایا کرتی ہے، بھائی اور بہن کے درمیان تعلقات ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ یوں ایک ہستا بستا گھر جو ہے صرف بدگمانی کی وجہ سے جو ہے برباد ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی بدگمانی چلتے ہوئے کاروبار کو بھی تباہ کر دیا کرتی ہے، بدگمانی انسان کی اپنی ذات کو بھی تباہ کر دیا کرتی ہے، بلکہ میڈیکل سائنس اور جو ریسرچز ہیں ناظرین، وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے نیگیٹو اپروچ رکھتے ہیں، یعنی مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ کا، ڈپریشن کا بھی شکار رہتے ہیں، غصے میں بھی رہتے ہیں، انزائٹی بھی ان کو رہتی ہے، اور دلوں کی بیماریاں بھی ان کو ہوا کرتی ہے، اور فالج کا خطرہ بھی ان کو 86% تک ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مرض یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عیبوں اور رازوں کی تلاش میں رہا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی ذاتی زندگی کے اندر جھانکنا، اس کی ٹو میں لگے رہنا، ان کے رازوں کو حاصل کرنا اور اس سے چسکے لینے کی کوشش کرنا، پھر اسے کسی خاص مقصد کے لیے جو ہے اپنے پاس کارڈ کے طور پر محفوظ کر لینا اور اس کارڈ کو اپنے حق میں استعمال کرنا۔ یہ اس حد تک بدترین بیماری ہے ناظرین، جو آج ہمارے گھروں میں، ہمارے آفیسز میں، ہمارے کاروبار کی جگہوں پر، ایون سیاست کے میدانوں تک، معاشرے میں ہر طبقے میں آپ کو نظر آتی ہے۔ یعنی ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے ناظرین کہ آج ہم کسی کے رازوں میں جو جھانک جھانک کر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا اس کے راز، اور اس کو محفوظ کرتے ہیں کہ کل سرے بازار جو ہے اس کو رسوا کریں گے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ سرے بازار تو اس کو کیا رسوا کریں گے، انسان کی اپنی ایک لمٹ اور طاقت ہوا کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جو ہے نا وہ اس وقت مکمل طور پر ایکٹیو ہو جایا کرتا ہے۔ آپ کسی کے رازوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یعنی اس کی قدرت کے ذریعے سے آپ کے راز جو ہے اس کے پاس ہوتے ہیں، اور جب قدرت آپ کو لپیٹتی ہے صاحب تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس جگہ لا کے رسوا کرتی ہے، اس جگہ ذلیل کرتی ہے جہاں پہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی پھر تباہی کا عالم ناظرین اس معاشرے میں یہ ہو گیا ہے کہ غیبت کرنے والے اور بہتان لگانے والے جو ہیں اب ہمارے یہاں باقاعدہ ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں۔ یعنی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ڈیجیٹل اڈے بنے ہوئے ہیں کہ کروڑوں روپوں کی صرف ناظرین انویسٹمنٹ اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ لوگ اپنے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر، اکاؤنٹس کے
اوپر غیبتوں کو باقاعدہ دھندے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اپنی شہرت کے لیے، اپنے ایجنڈے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے باقاعدہ ڈالرز کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ حالات اس حد تک خطرناک ہو چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ناظرین یہ بیماری 4th سٹیج پر پہنچ چکی ہے۔ عالم یہ ہو گیا کہ بازاری زبان کا استعمال کرنا، بازاری ویڈیوز کو بنا کر لگانا، غیبتوں بہتانوں پر مبنی پوسٹ لگانا، گھٹیا میمز بنانا، ان میمز کے ذریعے سے پیسے کمانا، یعنی لوگوں کا مذاق بناؤ، ان کے کپڑے اتارو، ان کی تزییق کرو اور اس کے ذریعے سے ڈالرز کماؤ، گالی گلوچ کرنا، فوٹو شاپ تصاویر کو بنانا، ایک دوسرے کو کھل کر باقاعدہ گالیاں دینا بغیر سوچے سمجھے، یعنی منصوبے کے تحت جو ہے کبھی کبھی کام کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی بغیر سوچے سمجھے یوں کہیے کہ اپنا ایک خاص مقصد کے تحت جو ہے یہ سمجھ نہیں پاتے کہ صاحب اس کے نتائج کیا نکلیں گے، یہ کام ہم کر جاتے ہیں کہ کریکٹر اسیسینیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، اپنے سیاسی، اپنے سماجی لیڈرز، اپنے مذہبی لیڈرز کے نام پر جو ہے کیا کچھ ہم کر جاتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی اندھے بہرے گونگے بن کے ناظرین اس کو ہم قومی فریضہ اور شرعی فریضہ سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے علامہ صاحب، ظاہر ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میرا خیال ہے سب سے پہلے جو اس کا جو پہلا حصہ ہے کہ بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ گمان سے بچنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ گمان کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ کون کون سے گمان جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں؟ ہمارے یہاں تو آج سب یوں کہہ لیجئے کہ ہم گمان کی پوری ایک فیکٹری جو ہے اپنے ذہن میں ہر ایک کے لیے بنائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم عنوان اور موضوع ہے، اور بالخصوص یہ جو سورہ حجرات ہے اور اس سورہ حجرات کے جملہ احکامات صاحب ایمان کے لیے معاشرتی زندگی کے کیسے خوبصورت اصول اور ضابطے ہیں جن پر عمل کر کے ایک صاحب ایمان اپنے آپ کو امن کا استعارہ بنا سکتا ہے اور اپنی ذات کو دوسروں کے لیے بے ضرر قرار دے سکتا ہے اگر سورہ حجرات کے تمام احکامات پر ہم بالخصوص غور کرتے ہیں۔ اور پھر سورہ حجرات ہی کی اس آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے جن احکامات کو بیان فرمایا اس کا ابتدائی جو حصہ ہے اس آیت کا، اور اس میں بالخصوص رب ذوالجلال نے ایمان والوں سے ہی خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بے شک زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بہت زیادہ گمان سے بچو۔ یہاں پہ جو بات ذکر کی گئی ہے کثیرا من الظن، اس پر آگے ایک نقطہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، میں عرض کرتا ہوں، کیونکہ وجہ ذکر فرمائی کہ بہت زیادہ گمان سے کیوں بچا کرو، ان بعد الظن اسم، کہ بے شک بعض جو ظن ہے، بعض جو گمان ہے وہ اسم ہے، گناہ ہے، یعنی کل قیامت کے دن ان کے بارے میں پکڑ ہے۔ اللہ، یہ جو کہا گیا کہ بہت زیادہ گمان سے بچا کرو، اس پر امام عبداللہ بن عمر بیضاوی جنہیں ہم عام طور پہ امام بیضاوی کہتے ہیں اور تفسیر بیضاوی ان کی معروف اور مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں گمان کی کثرت جو ہے اس کو مبہم رکھا گیا ہے، پوشیدہ رکھا گیا ہے، تاکہ مسلمان ہر گمان کے بارے میں محتاط رہے اور اس گمان کو کرنے سے پہلے غور اور فکر کرے، یہاں تک کہ اس کے سامنے بالکل تصویر واضح ہو جائے کہ وہ جو گمان کر رہا ہے وہ گمان اس کے لیے درست ہے یا وہ گمان کا اس کا کرنا اس کے لیے اسم کا یعنی گناہ کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہوتا ہے۔ تو اجتنبوا کثیرا من الظن کے ساتھ یہ بات بڑی واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ کسی کے بارے میں بھی رائے کا قائم کرنا، کسی کے بارے میں بھی ظن اور گمان کو قائم کرنے سے پہلے سوچ بچار انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ہم چونکہ بنیادی طور پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو گمان ہے یہ لفظی معنی کے طور پر جب مترادفات بھی آپ دیکھیں، اندازہ، خیال اور سوچ، اس طرح کے معنی میں مستعمل ہے، اور کسی کے بارے میں جو رائے قائم کرنا ہے اور پھر اس رائے کے مطابق اس کے ساتھ ریئیکٹ کرنا ہے، اس میں اس گمان کا بہت بڑا دخل ہوا کرتا ہے۔ اچھا، جب یہ بات واضح ہوگی، بعد الظن اسم کہہ کر ذکر فرمایا کہ بعض گناہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ گمان ایسے بھی ہیں کہ جو گناہ نہیں ہیں، پھر کچھ گمان ایسے بھی ہوں گے کہ جو نہ گناہ ہیں، اور پھر ایسے ہیں کہ گناہ کا الٹ ہے، یعنی وہ گمان نیکی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس میں جب تفریق کی جاتی ہے اور تفصیل کی جاتی ہے، بالخصوص 4 اقسام اس کی ذکر کی جاتی ہیں اور شرعی حکم کو ساتھ اس کے لاگو کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا فرمایا کہ وہ گمان کے جو واجب ہیں، جو واجب گمان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا، اس کے بارے میں اچھا خیال رکھنا اور بہترین اس کے بارے میں قائم۔ اب اس کا جو الٹ ہے اسے حرام قرار دیا،
معاذ اللہ معاذ اللہ. اچھے گمان کیا اور رب ذوالجلال کے ساتھ اس گمان کو قائم رکھنے کے لیے کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے سامنے، اور یہ حضور علیہ السلام کی وہ نصیحت ہے جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں ارشاد فرمائی. یعنی اس وقت کی جو نصیحتیں ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس حال میں مرے کہ وہ اپنے رب ذوالجلال سے اچھا گمان رکھتا ہے. واہ سبحان اللہ. یعنی گویا کہ وہ رب ذوالجلال سے دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ گمان رکھ رہا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے مجھے اپنے رب کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ مجھے معاف فرما دے. اور پھر یہاں یہ بات آ گئی کہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے. بالکل ایسا ہی. اور اگر اس کا الٹ کیا جائے تو پھر وہ بھی سخت منع ہے کہ رب ذوالجلال کی رحمت سے مایوس ہو کر اس دنیا سے مت جانا، اس سے اچھا گمان کر کے رکھو، رب ذوالجلال اس گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے. پھر دوسرا فرمایا کہ مستحب ہے وہ گمان کے جو مستحب ہے. فرمایا کہ جیسے صالح مومن کے ساتھ نیک گمان کا رکھنا. ایک شخص ہے کہ جس کی شہرت اس کے نیک عمل کی وجہ سے، تو اس کے نیک عمل کی وجہ سے اگر کوئی ایسی شے بھی اس سے وارد ہوتے ہوئے نظر آئے کہ جو اس کے مزاج کے موافق یا اس کی شہرت کے مطابق نہیں ہے، تب فرمایا گیا کہ اس سے اچھا گمان رکھنا، یعنی بدگمانی پیدا نہ کریں. بدگمانی. اور امام غزالی نے تو یہاں حد کر دی نا. امام غزالی نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص تمہیں نظر آئے کہ جس کے منہ سے تمہیں شراب کی بو بھی آ رہی ہو، فرمایا تب بھی اس سے بدگمانی نہیں کرنا، اس لیے کہ احتمال موجود ہے کہ اس نے کوئی ایک گھونٹ پی کر واپس کلی کر دی. اللہ اکبر. یہ بھی احتمال موجود ہے کہ کسی نے اس کو زبردستی پلا. اللہ اکبر. تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ صالح مسلمان کے حوالے سے یہ معاملہ ہے. اچھا گمان قائم رکھنا مستحبات میں ذکر فرمایا گیا، اور حتی الامکان طور پر یعنی شراب کا منہ سے بو آنا، اندازہ پھر بھی گمان کا اچھا رکھنا، یہی مومن کی شان اور مومن کی. اور ہمارے یہاں 1.5 گز ہماری زبانیں ہو گئی ہیں علماء کرام کے لیے اور مطلب مفتیان کے لیے، جو ہم گفتگو کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ بدگمانیاں جو پیدا کر رہے ہوتے ہیں. توبہ. اور تیسری جو قسم ہے، تیسری قسم کے بارے میں فرمایا کہ یہ ممنوع اور حرام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان کرنا یا کسی مومن کے ساتھ برا گمان کرنا. فرمایا کہ یہ جو ہے ایسا گمان ہے کہ جس کو ممنوع اور حرام قرار دیا گیا. جائز گمان بھی ہوا کرتے ہیں، اور وہ جائز گمان کیسے ہیں؟ جیسے کوئی فاسق مولن ہے، یعنی اعلانیہ کوئی فسق کا کام، گناہ کا کام کرنے والا ہے. فرمایا کہ ایسا گناہ کرنا جیسے افعال اس سے ظہور میں آتے ہیں تو اس کے اعتبار سے ویسا گمان اس کے ساتھ رکھنا یہ جائز ہے. یہاں سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی 6 جلد میں ایک بات خاص طور پر ذکر فرمائی. فرمایا کہ مسلمان پر بدگمانی خود حرام ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو. اچھا. ثبوت شرعی نہ ہونے کی بنیاد پر فرمایا کہ اس کے ساتھ خوش گمانی ہی قائم رکھی جائے گی. بدگمان اس وقت ہوگا جب اس کے پاس ثبوت شرعی موجود ہو. آپ اپنے سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے، آپ ڈیجیٹل مارکیٹ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ بازار جو لگا ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو یہاں پر کسی شرعی ثبوت کی ہمیں حاجت اور ضرورت نہیں. ہمارے دل میں خیال کا پیدا ہونا ہے کسی شخص کے بارے میں، اپنے دل میں کالک اور میل کے پیدا ہو جانے کی دیر ہے. پھر چاہے وہ متقی پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، پوری دنیا کا خیال رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، چونکہ آپ کو اپنی انا کی تسکین پوری کرنی ہوتی ہے. اس تسکین کی وجہ سے آپ سرے بازار اس کی عزتوں کو اچھال رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں بدگمانی کو پھیلا رہے ہوتے ہیں. یہاں فرمایا کہ یہ ممنوع اور حرام بدگمانی میں داخل ہو کر وہ رب ذوالجلال کے عذاب کو اپنی جانب متوجہ اللہ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں اب یہ تو ہمارے یہاں ایسا لگتا ہے جیسے قومی وتیرہ ہو گیا. آپ کسی کو نصیحت کر لیجئے صاحب، آپ کہیں کسی کو نماز ادا کرنے کو تو آپ دیکھیے جواب یہ آئے گا خود تو بہت نماز ادا کرتا ہوگا. بھائی وہ آپ سے ایک بات کر رہا ہے کہ یار آپ نماز ادا کر لیجئے، آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ زہر کھا لیجئے. اچھی بات کی ہے نا. اب مطلب ہمارے اچھا پھر اب یہ تو عام انسان کی بات ہے نا. ہمارے یہاں تو آپ دیکھیے جو بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کے بارے میں مطلب آپ کو زبان کھولنے سے پہلے 36,000 مرتبہ سوچنا چاہیے، ان کے لیے کتنی عجیب عجیب باتیں کر جاتے ہیں. اچھا اب اس میں ایک اور جو پہلو اس آیت مبارکہ کا، اور وہ بڑا ایسا پہلو ہے کہ آج وہ سمجھ لیجئے وہ بیماری بھی ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بڑی عام ہو چکی ہے. یعنی مطلب جھیریوں سے جھانکنا، جھانک کر دیکھنا کیا ہو رہا ہے وہاں پر، کیا مطلب ذرا کچھ معلوم ہو جائے، مطلب وہ ذرا سی کھڑکی مطلب کھلی ہوئی ہونی چاہیے، بس نہیں ہو تو ہم خود بھی کھول دیتے ہیں.
مطلب کبھی کبھی تو ایک تو یہ تجسس کیا ہے ذرا یہ بتائیے، جسے آپ کریوسٹی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ انفرادی طور پہ جو یہ مطلب ہم معاملات میں جو تجسس اختیار کرتے ہیں اس کے لیے کیا احکامات یہ بتائیے، اور اجتماعی طور پہ اگر مثال کے طور پہ کسی معاملے میں اگر تجسس اختیار کیا جائے تو اس مطلب در پردہ رازوں کو اگر تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، لیٹ سے اگر حکومت کوئی کام کرتی ہے تو اس سلسلے میں جو ہے مطلب کیا احکامات بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرت اور آداب معاشرت کے حوالے سے بڑے اہم عنوان کا آپ نے انتخاب کیا۔ تجسس یا کیوریوسٹی جو ہے وہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے، علم کی تحقیق کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے۔ سورۃ الحجرات کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا کہ جہاں اس بات سے منع کیا گیا ہے ولا تجسسوا، تو یہاں پہ مراد دراصل لوگوں کے عیوب کی تلاش ہے۔ ٹھیک ہے کہ لوگوں کی کمزوریوں، ان کو عیوب کو تلاش کرنا یہ منع ہے اور معاشرتی آداب کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ ٹھیک ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، کہ تمہاری سماعت، تمہاری بصارت، تمہارا دل، اولئک کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ان تمام سے سوالات کیے جائیں گے، یہ تمام کے تمام جواب دہ ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ذمہ داری والی بات ہے، بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا تجسسوا ولا تحسسوا، کہ لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو اور ان کی ٹوہ نہ لو، ولا تباغضوا، اور ان سے بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، ان کی مخالفت نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندے آپس میں بھائی بن جاؤ۔ تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ کسی مسلمان کے عیوب کی، کمزوریوں کی تلاش نہ کی جائے اور اسے سر بازار رسوا نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ کہ جو ایک مسلمان کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پوشیدہ عیوب کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، اس نے ہر انسان کے عیوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ اور ایک حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، کہ جن کے دلوں میں ابھی ایمان نہیں اترا ہے، جنہوں نے زبانوں سے اپنی اقرار کیا ہے، وہ ایک دوسرے کے عیوب تلاش نہ کریں، ایک دوسرے کے بارے میں تجسس نہ کریں جو منع ہے، کہ یہ منافقت کی نشانی ہے، نفاق کا ایک شعار ہے کہ آپ لوگوں کے عیوب پر نظر رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے حکومت کے حوالے سے، تو تجسس، جاسوسی، سراغ رسانی یہ جنگی حکمت عملی کا ایک مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں اسے استخبارات کہا جاتا ہے، جو کہ انٹیلیجنس کا مترادف ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا جائز پہلو ہے اور اس کا ایک ناجائز پہلو ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں بات ملک دشمن عناصر کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ہو، ٹھیک ہے، جہاں ان کے عزائم سے باخبر ہونے کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے، ان کی حکمت عملی کو ناکام بنانا ہو، تو وہاں یہ بات جائز ہے کہ ایسے عناصر کی جاسوسی کی جائے، ان عناصر کے متعلق مکمل معلومات حاصل کی اور جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹیلیجنس کا کردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا نظام اس حوالے سے قائم فرمایا، مدینہ منورہ کے اندر بھی اور باہر بھی جاسوس آپ نے تعینات فرمائے، بالکل ٹھیک، جس کے نتیجے میں آپ کو تمام قبائل کی نقل و حرکت اور ان کے عزائم کی خبر ملتی تھی، اور آپ پہلے پیش قدمی فرما لیا کرتے تھے، اپنے دفاع کا پہلے انتظام فرما لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ عہد خلفائے راشدین میں بھی ہمیں یہ پورا نظام جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ دوسرا جو اس کا پہلو ہے جو جائز نہیں ہے ریاست اور حکومت کے لیے، وہ ہے ایک عام فرد کی پرائیویسی میں مداخلت کرنا۔ ٹھیک ہے۔ ایک عام فرد کے عیوب، نقائص، کمزوریوں کو تشخیص بام کرنا، یہ حکومت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد میں ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک موقع پر کسی گھر میں داخل ہوئے، باہر سے آواز آ رہی تھی، تو آپ کو ٹوکا گیا، آپ نے جو ہے اس کا اعتراف کیا کہ مجھے اس طرح بلا اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو لوگوں کی پرائیویسی، کیونکہ ہر شخص کی ایک پرائیویسی، ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے، اور اسلام نے اس کا خیال اور لحاظ رکھا ہے۔ تو اس کا
خیال یعنی چادر اور چار دیواری جسے کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک، اس کا لحاظ حکومت کے لیے بھی لازم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہی بات اگین جب ملک دشمن کی بات آ جائے گی تو پھر تو آپ نے ظاہر ہے مطلب اپنا جو آپ کی جتنی بھی صلاحیتیں اس کو بھرپور انداز سے استعمال کرنا ہے، لیکن اگین وہی بات کہ جب کسی فرد کی بات آ جائے اور اس کی اپنی ذات، اس کے تشخص یا اس کی عزت، اس کی وقار کی بات آ جائے تو وہاں پر اس تقدس کو جو ہے وہ پامال نہیں کیا جائے گا۔ اس میں ایک بات بڑی، میں ابھی جو بات آپ گفتگو کر رہے تھے میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو تجسس کرنا، لوگوں کے رازوں میں گھسنا یا ان کے رازوں سے پردے اٹھانا، ان کی عزتوں سے پردے اٹھانا، وہ ایک زمانے میں مثال لوگ دیا کرتے تھے نا کہ وہ گلی کے نکڑ کے اوپر ایک آپا رحیمہ ہوا کرتی تھی، ان کو پوری گلی کی خبر ہوا کرتی تھی۔ آج صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ آپا رحیمہ جو ہیں وہ اپنا آپ کو گھر گھر میں اور ہر موبائل کے اوپر نظر آئیں گی، یعنی ہر آدمی کے آدمی مطلب خود جو ہے وہ آپا رحیمہ بنا ہوا ہے، اور اس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ کریوسٹی کریٹ کرنا، لوگوں میں مطلب جو ہے لوگوں کے راز جو ہے کسی طرح سے معلوم کرنا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس حد تک ہو گیا ہے کہ ہم ان کی ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور مطلب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید قومی اور شرعی فریضہ ہو گیا، یعنی ان کے کسی کو اگر نہ بھی تمہیں معلوم ہے، نہیں میں بتاتا ہوں، ایک منٹ رکو، ابھی ویڈیو آ رہی ہے، تو ابھی ویڈیو تمہارے پاس آ رہی ہے، وہ جو ویڈیو آتی ہے اس میں صرف ہم راز فاش نہیں کر رہے ہوتے، آپ یہ بتائیے کہ اس میں ایک اور کام بھی تو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، جو برملا جسے کہتے ہیں غیبت۔ تو ذرا غیبت کیا ہے یہ بھی بتائیے، قرآن و حدیث نے غیبت کو کس طرح سے بیان کیا یہ بھی بتائیے، ذرا اس کی تھوڑا سا جزیات بھی بتائیں، اور غیبت کرنے والے کے لیے جو وعید ہے ذرا وہ بھی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی اہم موضوع ہے، اور آج کل کے دور میں زبان سے جو گناہ ہو رہے ہیں، جو جہنم میں کثرت سے لوگ جائیں گے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بڑے اسباب بتائے ہیں ان میں زبان ایک بہت بڑا سبب ہے جو کروڑوں مسلمانوں کو جہنم تک پہنچانے کا سبب بنے گا۔ اور آج کل کے دور میں اسی زبان کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ جو غیبت آپ نے سوال کیا، غیبت کے حوالے سے علماء کرام نے جو اس کی تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ بیان فرمائی ہے کہ کسی کے عیب کو اس کی عدم موجودگی میں ذکر کرنا جس کا اسے برا لگے، اس کی دل آزاری ہو، یہ غیبت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ سچ میں اس میں عیب ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب ہو عیب تبھی وہ غیبت ہے، اور اگر عیب نہ ہو تو پھر بہتان ہے۔ تو یہ بہنوں کی بہت ساری غلط فہمی ہوتی ہے، جب وہ غیبت کر رہی ہوتی ہیں، جب ٹوکا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم سچ تو کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی سچی برائی کو ہی شریعت نے غیبت کہا ہے، اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے کہ اس میں جھوٹ کی بھی آمد۔ اور ہمارے یہاں تو آج غیبت کی ہائی ٹیک فیکٹریز اور بہتان کی ہائی ٹیک فیکٹریز کھلی ہوئی ہیں، پروڈکشن صبح شام ہو رہی ہے۔ جی تو یہ حضور علیہ السلام نے تعریف بتائی۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صراحتاً آپ اپنی زبان سے کسی کی غیبت کر لیں کہ وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ بے نمازی ہے۔ دوسرا تعریضاً بھی منع کیا گیا، یعنی اشارتاً کنایتاً آپ یہ کہیں الحمدللہ میں اس شرابی جیسا نہیں ہوں۔ اچھا، اب آپ نے یہاں پہ صراحتاً اس کی برائی نہیں کی، نام بھی نہیں لیا، لیکن آپ نے اشارہ کیا اور سب کو بتا دیا کہ میں نہیں ہوں لیکن وہ شرابی ہے۔ یہ تعریضاً ہوا، اشارتاً ہوا، اس کو بھی منع کیا گیا۔ اسی طرح ایسی ممکری کرنا جو اس بندے کو ناپسند ہو، اس کے عیوبات پر مشتمل۔ تو اگر مثال کے طور پہ کوئی معذور ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کا لنگڑا ہونے کی ایکٹنگ کرنا جس سے اس کی دل آزاری ہو رہی ہے، اس کے حقلہ ہونے کی ایکٹنگ کرنا، یہ سارا۔ اسی طرح باڈی شیمنگ، یہ تو کروڑوں ڈالرز تو لوگ صرف اسی بات کے اوپر کما رہے ہیں، صرف اسی بات، یہ میمز کی تو باقاعدہ انڈسٹری بنی ہوئی ہے ہمارے۔ بالکل۔ ایک ممکری وہ ہے جس سے وہ مزہ حاصل کرتا ہے، جس کی جا رہی ہوتی ہے اور عظمت کی دلیل ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ممکری جس سے اس کی ذلت کا پہلو نکلتا ہے اس کو بھی غیبت میں شمار کیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح آج ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں، گمان، بدگمانی۔ یہ جو ناظرین فلسفی ہے، یہ بنیادی طور پہ کچھ ابتدائی گفتگو تو ڈاکٹر صاحب نے اس پہ فرمائی ہے۔ اب علامہ صاحب سے ذرا یہ پوچھتے ہیں ہم صاحب کہ اچھے گمان پہ تو ظاہر ہے ہم نے مطلب آلموسٹ بات کی، یہ جو بدگمانی سے جنم لینے والے نقصانات ہیں صاحب، چاہے وہ ظاہر ہے آپ دیکھیے انفرادی طور پہ ہوں یا اجتماعی طور پہ ہوں، یعنی گھر کے گھر پورے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایون آپ اگر مذہب کے میدان میں دیکھیں، سیاست کے میدان میں دیکھیں تو بدگمانیاں جنم جب لیتی ہیں صاحب تو کتنی بڑی بڑی شدت کی تباہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذرا علامہ صاحب بتلائیے کہ کیا کیا نقصانات
ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی فرد مطلب یا مرد ہو یا خاتون ہو وہ اگر مطلب بدگمانی میں گرفتار ہو جائیں یا اگر اجتماعی طور پر بدگمان ہو جائیں تو صورتحال کیا بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے دین اسلام وہ عظیم دین ہے کہ جس میں انسانوں کے باہمی حقوق اور جو معاشرتی آداب ہیں اسے بہت زیادہ اہمیت دی گئی. اور جب بھی ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ایک فرد جو ہے وہ اس کی اکائی ہوا کرتا ہے، اور جب اکائیاں درست ہو جاتی ہیں تو معاشرہ خود بخود درست ہو جاتا ہے. پھر صرف ہم چونکہ معاشرے اور سوسائٹی کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک ایسے مسلم معاشرے اور سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی تشکیل خود کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور اگر ایک جملے کے اندر ہم یہ کہیں کہ جناب اسلامی معاشرے کا خد و خال کیا ہے یا اسلامی معاشرے کا کرکس کیا ہے تو آپ کے سامنے یہ جملہ بڑا واضح طور پر آ جاتا ہے کہ اسلامی معاشرے کا جو ہر فرد ہے وہ دوسرے کے لیے باعث خیر ہے. جب ہر فرد باعث خیر ہو جائے گا تو شر جو ہے خود بخود اس معاشرے سے اٹھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب ہم اس بدگمانی، غیبت، تجسس اور اس طرح کی بیماریوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کا تعلق کسی فرد کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کے اثرات ڈائریکٹ معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ انفرادی طور پر بھی وہ فرد اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جیسا کہ ابھی علامہ طاہر مدنی صاحب نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ جو غیبت ہے وہ اس کے اثرات معاشرے سے جب تک زائل نہیں ہوتے اس وقت تک اس کی توبہ جو ہے وہ اس اعتبار سے قابل قبول نہیں ہو رہی ہوتی. یہاں یہ بات ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب سب سے پہلی بات ہم کرتے ہیں کہ انفرادی طور پر فرد کو یعنی بدگمانی کو پال لینے والے فرد کو جو نقصانات ہوتے ہیں اس میں سے پہلا نقصان اس کے لیے کیا ہے، تو وہ پہلا نقصان جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کسی کی دل آزاری کے جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور مسلمان کی جو دل آزاری ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور یہاں تک اس کی حرمت کو بیان کیا گیا کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے شر سے اپنے مسلمان بھائی کو محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرتے ہو. واہ واہ. یعنی صدقات کو بانٹنے اور صدقات کی برکت لینے کا یہ انداز بھی ذکر فرمایا کہ دل آزاری جیسے عمل سے بچ کر بھی گویا کہ آپ اپنی ذات پر اور اپنے نفس پر ایک صدقہ کر رہے ہوتے. واہ. اور پھر اس کے بعد ذرا دوسری بات جو غیبت کے حوالے سے بڑی صراحت کے ساتھ پہلے بھی بات ہوئی جناب، یہ اس غیبت کا اثر بدگمانی کے ذریعے سے قائم ہو جاتا ہے. اوکے. اب چونکہ بندہ بدگمان ہو گیا اور پھر اس بدگمانی کو صرف وہ دل میں لے کر بیٹھ نہیں پھر زبان پہ آنا شروع، یا تو وہ گمان کرے گا نہیں، اور جب وہ بدگمانی قائم کرے گا تو پھر وہ اس کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ صرف میں نہ جلوں اس بدگمانی میں بلکہ معاشرے کو بھی جلاؤں. پھر وہ اس کا اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے، زبان سے بھی کرتا ہے اور پھر انگلیوں کے پوروں سے بھی کرتا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ زبان سے کلام کا مختلف انداز اور مختلف ریت اور پیٹرنز آ گئے. اور تیسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بدگمانی پر اکتفا کر کے نہیں بیٹھتا. قرآن نے بھی اسی پیٹرن اور اسی منہج کو ذکر کیا ہے کہ ان بعد الظن اسم کہہ کر فرمایا ولا تجسسوا، فرمایا کہ بدگمانی پر وہ رکے گا نہیں، صبر کر کے نہیں بیٹھے گا بلکہ اب اس کا اگلا جو مرحلہ ہے اس کی جانب جائے گا، ٹو لگانے میں، تجسس اختیار کرنے میں، اور پھر اس تجسس کے ذریعے سے پھر وہ مزید جو ہے وہ غیبت اور دیگر عوامل میں اپنے آپ کو مشغول اور مصروف کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو چوتھی انتہائی اہم بات ہے کہ جو اس فرد کے مزاج میں داخل ہو جاتی ہے کہ جسے بدگمانی کی عادت پڑ جائے، فرمایا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے حاسد ہو جاتا ہے، حسد کرنے والا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو حسد ہے اس کو یعنی اس کی مذمت یا اس کے مضر ہونے کے لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہی کافی ہے جس میں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسد نہ ہم سے ہے نہ ہم ان سے. یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حاسد سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں، وہ مسلم معاشرے کا فرد ہی نہیں. بالکل ٹھیک. اور پھر ساتھ حضور علیہ السلام نے بڑی واضح طور پر ذکر فرمایا کہ یہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جس طرح سے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے اور ختم کر دیتی ہے، یہ حسد بھی اسی طرح سے نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ تو وہ انفرادی نقصانات ہیں کہ جو فرد
اس بدگمانی کو اپنے دل میں پالتا ہے تو اس کے اثرات کی وجہ سے وہ اپنی ذات کے اندر ہی گویا کہ ایک زہر بن رہا ہے، اور اس زہر کے تریاق کا اس کے پاس کوئی سلسلہ موجود اور پھر گھروں کے نہیں گھر ہوتا۔ تباہ ہو جاتے ہیں، جی فیملیز کی بالکل۔ فیملیز تباہ ہو اور پھر جب ہم اس کی اجتماعی نقصانات پر آتے ہیں تو یہی انفرادی جو اس کا اثر ہے، جب وہ اجتماعیت پر مرتب ہوتا ہے تو پھر اس میں سب سے پہلی بات جو واضح طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، بد اعتمادی کیا ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں بدگمانی کو اختیار کر لیا اور آپ نے کسی کے بارے میں رائے معاشرے میں سرکولیٹ کر دی ہے، وہ شخص کبھی بھی آپ پر اعتماد نہیں کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نہ صرف جس کے بارے میں بدگمانی کی وہ نہ صرف آپ پر بد اعتمادی قائم کرے گا، بلکہ ساتھ ساتھ اس کا اگر طے ہو جائے کہ اس نے بدگمانی کی ہے تو اب آپ پر افراد معاشرہ بھی اعتماد کرنے پر آمادہ اور تیار نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد ذرا آپ دیکھیے کہ جب یہ بد اعتمادی بڑھتی ہے تو اب آپ برائیاں گنتے چلے جائیں۔ نمبر 1 آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا جانی دشمن تک بن جاتا ہے کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کر کیوں دی اور کیسے کر دی۔ پھر آپ دیکھیے کہ گھر کے افراد کے اعتبار سے بات کریں تو ساس اور بہو کے درمیان وہ تو ویسے ہی ایک ایسا باریک اور ایک نازک رشتہ ہوتا ہے کہ جسے اعتماد کی از حد ضرورت ہوتی ہے، اور محض آپ کی زبان کے چند جملے جو خلاف حقیقت ہوتے ہیں آپ کی زبان کے نکلنے سے یہ باریک ترین یعنی ڈوری کے سی مانند یہ خوبصورت رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ساس اور بہو کے درمیان لڑائی جھگڑے اور بدگمانیوں کا کلیئرٹی یہ بھی نہیں ہوتی نا کہ آیا کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، بہو نے بھی کہا ہے ساتھ، دونوں ایک دوسرے کے لیے بلا وجہ کی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، تیسرے نے آ کر اثر دکھایا اور پورا گھر جو ہے اور پھر اگر کوئی بھی پھونک مارنے والا آ جائے وہ ہلکی سی پھونک مارتے ہو کہ ہاں ایسے ہی تو ہوا تھا، اس نے یہ تو کیا تھا، اس اور پھر اس کا اثر کیا مرتب ہوتا ہے، بہو کی وجہ سے بہو کے ذریعے سے شوہر کو یعنی اپنے شوہر کو بات پہنچ رہی ہے، ماں جو ہے وہ اپنی بات پہنچا رہی ہے، اس کا اثر اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اب بیوی اور شوہر کے درمیان وہ بد اعتمادی اب وہ بد اعتمادی اتنی قائم ہوتی ہے کہ وہ خلیج بڑھتے 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 اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ان کے رشتے میں دراڑ طلاق کی صورت میں قائم ہو جاتی ہے، بلکہ یہاں تک ہو جاتا ہے رات 2 بجے اگر کسی کا واٹس ایپ آ جائے غلطی سے اگر ٹون رہ جائے تو وہ بدگمانی پیدا، پتہ نہیں کس کا واٹس ایپ آ گیا، اور کوئی گمان اچھا رکھنے کا تصور ہی ہمارے گھروں سے پھر وہ اس بنیاد پر اٹھ جاتا ہے اور ہنستے بھستے گھر جو ہے وہ ہمیں اجڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں آپ اجتماعی طور پر اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں ذرا اس پر بھی غور اور فکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خوش رہنے کی اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کو بھی امام الانبیاء نے صدقہ قرار دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے، بہت زبردست گفتگو، اللہ تعالیٰ آپ تینوں احباب کو جزائے جمیل عطا فرمائے۔ آئیے کتاب الشفا، زبان کی حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 بار اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا حافظو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے انسان ہر قسم کی غیبت، چغلی اور بہتان ترازی سے بچ سکتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت سے بچو کیونکہ غیبت جہنمی کتوں کی خوراک ہے۔